بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں ایک بار پھر حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت بیان۔ دوستو، اس بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی کی بکری کو بھیڑیا کھا گیا تھا، تو ان صحابی نے کیا کیا، اس واقعے کو چلیے سنتے ہیں ہم اور آپ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب کی زبان میں۔ ایک صحابی رہتا تھا، بکری بھیڑ پالتا تھا۔ اس نے مہمانی کی دعوت کی، روک لیا، رات رہے وہاں، بکریاں ذبح کی، گوشت پکایا، کھلایا ساروں کو۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ بکریوں والا، بھیڑوں والا صحابی ان مہمانوں کے پاس روتا ہوا آیا، زاروں زار قطار روتا ہوا آیا۔ یہ مہمان صحابہ کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی بات بڑی عجیب ہو گئی، میری ایک بکریا بگیاڑ لے گیا، بھیڑیا میری بکری لے گیا۔ انہوں نے مذاق کیا، کہنے لگے ہوئے رو رو کے دکھا رہا ہے، کئی بکریاں ہمارے لیے ذبح کی ہیں نا، ان کا دکھ میں رو رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، کہ پھر یار رونے کی کیا بات ہے؟ سبحان اللہ۔ رونا بھی مختلف ہوتا ہے۔ ایک امیر آدمی، دولت مند آدمی کا کتا مر گیا، وہ بیٹھ کے رونے لگا، اور کسی نے کہا بدبخت کتے کو بھی رویا کریں، کتے کو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا وہ کتے کو نہیں روتا۔ انہوں نے کہا اور کہ رونا تو اس بات کا ہو گیا کہ اسرائیل نے گھر دیکھ لیا، وہ پھر بھی آئے گا یہاں ضرور۔ اسرائیل علیہ السلام گھر دیکھ گیا، صحابی رو رہا ہے میری بکری بھیڑیا لے گیا، بگیاڑ لے گیا۔ اس نے کہا یار پھر رونے کی کیا بات ہے، ہزاروں تیرے پاس بکریاں ہیں، ایک بکری بھیڑیا لے گیا تو کیا ہوا؟ وہ اور زیادہ روئے۔ کہہ دو سارے سبحان اللہ۔ اس نے کیا بات کہی؟ کہنے لگا بکری کو، بھیڑ کو، بکری کو نہیں روتا، کئی بکریاں تمہیں کھلا دی، روزانہ کھلاتا ہوں، بڑی بکریاں ذبح کرتا ہوں، بکری کو نہیں روتا۔ اصل میں اتنے عمر سے بکریاں یہی پہاڑوں میں پالتا ہوں، آج تک بھیڑیا بگیاڑ نہیں لے گیا، آج جو بکری بھیڑیا لے گیا، اس سے معلوم ہوتا ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھ گیا۔ آج تک کبھی بکری بھیڑیا نہیں لے گیا، آج تک کبھی نقصان نہیں کیا۔ میرے اجڑ کے قریب قریب بگیاڑ پھرتے تھے، ساتھ رہتے تھے، کبھی بھی بکریوں کو نہیں چھیڑا۔ آج جو بکری زکات کی کھائی، بکری کو پکڑ کے بگیاڑ لے گیا، اطلاع ہو گئی فاروق اعظم جیسے عدل و انصاف کرنے والے کا دنیا سے جنازہ اٹھ گیا۔ ریڈیو نہیں تھا، وائرلیس سیٹ نہیں تھا، ٹیلی گراف نہیں تھا، ٹیلی گرام نہیں تھا۔ صحابہ کرام کی عقل دیکھو، سمجھ دیکھو، بکری بھیڑیا لے گیا، کیا سمجھ میں آئی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عدل و انصاف کرنے والے کا جنازہ اٹھ گیا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ صلح حدیبیہ میں جس درخت کے نیچے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی، اس درخت کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ لوگ آنے لگے نظر نیاز لے کے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حکم دیا اس درخت کو جڑوں سے نکال دو، بالکل اس کو کاٹ کر جڑیں اکھیڑ دو اس کی۔ شکر ہے تم میں سے نہیں تھا وہاں کوئی، ورنہ کہتا یہ فاروق اعظم سب سے بڑا وہابی ہے۔ بات بھی صحیح تھی، اسی درخت کے نیچے نبی نے بیٹھ کر بیعت فرمائی، اور اسی نبی کے نیچے، درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے بیعت کی، اور ایسا برکتوں والا درخت جس کا قرآن میں ذکر ہے، جس کا اللہ کی کتاب میں ذکر ہے، اتنا بابرکت درخت ہے۔ فاروق اعظم نے کھڑے ہو کر سامنے کٹوایا، جڑیں نکال کر پھینک دی۔
क्यों? फरमाया अब यहां शिरक शुरू हो गया। शिरक ऐसा होगा लोग कुरान को ठुकरा देंगे, शिरक को नहीं छेड़ेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। मेरा अर्ज करने का मतलब ये कि एक औरत की औलाद नहीं, अल्लाह ताला से वो औलाद मांग रही है। कुरान में जिक्र करने का मतलब क्या है? अगर मेरे तेरे लिए सबक नहीं, इबरत नहीं, मिसाल नहीं, फिर इस कुरान के पढ़ने का फायदा क्या है? बस लोगों ने एक तरीका बनाया हुआ है कि जी कुरान शरीफ मुर्दों के लिए उतरा है, पढ़ पढ़ के बख्शो और मुर्दे जन्नत में पहुंचते जाएंगे। अल्लाह मियां फरमाते हैं जालिमों इतना बड़ा जुल्म ना करो। ऐलान होता है कि जिंदा मर्द जिंदा औरत के लिए, जिंदा औरत जिंदा मर्द के लिए, बाग जिंदों के लिए, फल फ्रूट जिंदों के लिए, सब्जी तरकारी जिंदों के लिए, हवाई जहाज कार रेल मोटर सारी सवारी जिंदों के लिए, सब्जी तरकारी जिंदों के लिए, कोठी जिंदों के लिए, बंगले जिंदों के लिए, महल माड़ी मकान जिंदों के लिए, बाजार मार्केट दुकानें जिंदों के लिए, तमाम निजामी कायनात जिंदों के लिए। और इतना बड़ा जुल्म ना करो, तमाम चीजें जिंदों के लिए, मेरा कुरान मुर्दों के लिए। इसको मुर्दों के हवाले ना करो, मैंने तो ये जिंदों के लिए भेजा है और जिंदा नबी पे नाजिल फरमाया और जिंदा उम्मत को कुरान दिया है। लेकिन इसकी परवाह नहीं की जाती। कितनी फिक्रमंद है मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा, रो रही है, झोली फैला रखी है, अर्ज करती है फतकब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। मेरे मौला कबूल फरमा, तेरी करीमी का सदका मांगती हूँ, तेरी रहीमी की भीख मांगती हूँ, मेरी इस नजर को कबूल भी फरमा। इसको मेरे पेट में जो है मैंने वो तेरे लिए नजर मान दी, मैंने तेरे लिए वक़्फ़ कर दी, मैं उस पे अपना कोई दावा न जताऊंगी। फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा। ख्याल था लड़का पैदा होगा, अल्लाह मियां लड़का देगा, मस्जिद की खिदमत करेगा, सफाई करेगा, सारी उम्र झाड़ू पे लगा दूंगी, सारी उम्र अल्लाह के दरबार में बैतुल मुक़द्दस की सफाई में खर्च कर दूंगी, घर बुलाऊंगी नहीं, वहीं रखूंगी, वक़्फ़ कर दूंगी अल्लाह के नाम पे। आजकल तो वक़्फ़ की हुई चीज के लिए भी कचहरी में जा खड़े हो जाते हैं जी अब्बा जी ने वक़्फ़ की थी, मैं तो नहीं की थी, मैं उन्हों दा पुत्र है, मैं वापिस लेना चाहना। अल्लाह के नाम पे देकर भी मुकर जाते हैं, बहाने बना लेते हैं। परेशानी हुई तो इतनी बड़ी नजर मान ली। वो एक आदमी खजूर पे चढ़ा, बड़ी लंबी खजूर थी, कमंद बांध कर चढ़ा, ऊपर बहुत ऊंचा था, वो रस्सा टूट गया। अब नीचे झांक के देखा तो जहन्नुम नजर आया। तौबा तौबा, इतना नीचा है। कहने लगा या अल्लाह अगर खैर खैरियत से उतर जाऊं 100 रुपए तेरे नाम पे सदका करूंगा, 100 रुपए खैरात करूंगा तेरे नाम पे। थोड़ा सा नीचे को उतर गया, जमीन ठीक ठाक दिखने लगी, कहने लगा 90 दूंगा। और नीचे को आया 80 दूंगा, और नीचे को आया 70 दूंगा, थोड़े हैं। और नीचे को आया 60 दूंगा, 50 दूंगा, 40 दूंगा। जब बिल्कुल नीचे आया छलांग लगा के कहता है मैं तो 1 टका भी नहीं देता, मुझे किसी ने पकड़ के उतारा, मैं तो खुद उतरा हूं। मैं तो खुद उतरा हूं, मुझे किसी ने पकड़ के थोड़ा ही उतारा है। क्या हाल है इन लोगों का, सुभान अल्लाह। क्या हमारी मिसाल भी, वो एक मौलवी साहब ने सुनाया, बुढ़ड़ दा गुम हो गया कुक्कड़,
बुढ़ी छोदी दा कुकड़ गुम थी गया तो गोले बद्दी गलियां विच आखे या अल्लाह साइया मेरा कुकड़ लब वंजे घट्टा दे सा तेरे नां ते मेरा कुकड़ लब वंजे घट्टा दे सा तेरे नां ते वो कहीं बाल आख्या डाडी क्या आदि पई है कुकड़ दा 20 रुपए दा घट्टा 500 रुपए दा क्या करेंगी कुकड़ लब के घट्टा दे से इवें हाथ हिला के आखन लगी आके चुप करो एक बारी लब वंजे देना कौन है लब्बे तो सही दू नफली चापड़ सा आज हर शख्स का मामला यही बना हुआ है दिलों में झांको नजर मारो अपने गिरेबाने में मुंह झांक कर देखो हम सारे ऐसे हैं मुसीबत आती है कुरान कहता वइज़ा अनअमना अलल इंसानी आरज़वन आबी जानिबी आराम पहुंचाता हूं खुशी पहुंचाता हूं करवट नहीं बदलते 10 बजे तक सोते हुए उठते नहीं आंख नहीं खुलती वइज़ा मस्सहु शर्रु फज़ू दुआइन हरीज़ मुसीबत आ जाए परेशानी आ जाए जवान बेटा तड़प रहा हो बच्चा सारी रात तड़पे माँ सिरहाने बैठ के बड़ी लंबी लंबी दुआएं मांगती है ठंडे ठंडे सांस लेती है तेरे सिवा कौन है तेरे सिवा कौन है तू ही मेरा महबूद है तू ही मेरा हाजत रवा है और जब बच्चा ठीक हो जाए फिर वही औरत खामिन को कहती है मैं नजर न्याज बनाउनी है दाता दे दरबार से जाके बनना की बाल दी मैं नजर मननी आई मन्नत मननी आई उठे जाके देवना मैं और लाख कहता रहे भी अल्लाह तो हर जगह मौजूद है यही अल्लाह के नाम पे सदका कर दे नो 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 मैं तो मन्नत माननी है कब्र से खड़ के बनने दी मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा जब पैदा हुई हजरत मरियम अलैहिस्सलाम परेशान है हैरान है फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा हैरान होकर कहने लगी या अल्लाह मेरा तो ख्याल था लड़का पैदा होगा बैतुल मुक़द्दस में छोड़ दूंगी सारी जिंदगी खिदमत करेगा मेरा हिस्सा मस्जिद में बराबर पड़ता रहेगा अल्लाह के दरबार का खिदमत गुजार रहेगा ये तो लड़की हो गई ये तो लड़की पैदा हुई इसको क्या करूंगी इसको क्या करूंगी ये तो लड़की है अल्लाह ने जवाब दिया वल्लाहु आलमु बिमा वज़अत अल्लाह बेहतर जानता है जिसने इसको लड़की बनाया वलैसा ज़करु कल उन्सा 1000 मर्दों से ये लड़की बेहतर है हजारों मर्दों से ये लड़की बेहतर है इससे तो मैं अपने कुदरत के तमाशे लोगों को दिखाऊंगा निशानियां दिखाऊंगा तेरे पेट से ये जो मैंने लड़की मरियम पैदा की है और याद रख पैदा होती बात है ना तूने मेरे हवाले कर दिए मेरी नजर है मेरी न्याज है मेरे दरबार में तूने देनी है खबरदार तुझे इसका नाम रखने का भी इख्तियार नहीं नाम भी मैं खुद रखूंगा कभी कुरान को समझा करो आवाज आती है वो इन्नी सम्मैतुहा मरियम मैंने इसका नाम मरियम रख दिया अल्लाह फरमा रहे मैंने रख दिया और ये ऐसी मरियम है कुरान में कयामत तक मैं इसका जिक्र खैर दुनिया जमीन पे पढ़ेगी लोग पढ़ेंगे औरतें पढ़ेंगी इसका जिक्र खैर कुरान पे अर्श पे बराबर होता रहेगा वइन्नी सम्मैतुहा मरियम वइन्नी उईज़ुहा बिका वज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम मैंने इसका नाम हज़रत मरियम रख दिया अब तू यूं कर इसको भी
اور اس کی اولاد کو بھی میری پناہ میں دے دے، میری پناہ میں دے دے، منہ سے کہہ دے اے اللہ یہ تیری نظر ہے، اس کی ذریت بھی تیری نظر ہے۔ سیدہ حضرت مریم علیہ السلام، کوئی اور ہوتا تو مکر جاتا، بھی بچی کیا کرے گی، لڑکی کا مسجد میں کیا کام ہے۔ وہ آج کل کا دور تو تھا نہیں۔ یہاں آخری جمعے کو ایک صاحب نے میرے سے بات کی، میں اب تک اکیلا بیٹھ کے ہنستا رہتا ہوں، کہنے لگا جی عورتوں کا مسجد میں اعتکاف بیٹھنا جائز نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا میں نے کتاب میں دیکھا تھا حضور کے زمانے میں عورتیں بیٹھتی تھی۔ میں نے کہا تو بٹھا کے دیکھ، پھر مولویوں کا اعتکاف بھی اور نماز بھی ساری کا بیڑا غرق۔ مسجد اس نے رات دن مسجد میں رہنا، پھر اعتکاف کہاں رہیں گے لوگوں کے؟ حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ابتدائی دور میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، اہمیت بتانی تھی، عظمت بتانی تھی جماعت کی، کہ عورتیں بھی آ کر مسجد میں نماز پڑھتی تھی۔ لیکن جناب فاروق اعظم سارے قید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں منع فرما دیا، فرمایا اب وہ بات نہیں رہی، وہ تقوی وہ پرہیزگاری کہاں رہ گئی؟ اب فاروق اعظم کہتے ہیں ہمارے دور میں تقوی نہیں رہا۔ اللہ اللہ، اب ہم کیا کہیں؟ ہمارے پلے کیا ہے؟ ہمارے پلے کیا رہ گیا؟ پیٹ میں بچے لے کر ساری رات VCR دیکھتی ہے، گانے بجانے سنتی ہے، سیر تفریح وہاں کرنے جاتی ہے، بے پرد پھرتی ہے۔ اب بتاؤ اس کے پیٹ سے مریم کہاں پیدا ہوگی؟ غنڈے پیدا ہوں گے، ڈاکو پیدا ہوں گے، بدماش پیدا ہوں گے۔ کر رکھی ہے تو اسی کو بیت المقدس میں پہنچا دے۔ میں نے یہ قبول کر رکھی، تیری نظر تیری نیاز میرے نام کی مانی، قبول نہ کرو۔ حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس میں ہی چھوڑ دیا۔ میرے تیرے جیسا حسین 100 بہانے بنا کر کے، ہاں جی لڑکی ذات ہے کیا کرے گی جی، چلو اتھا ہی بیٹھ کے اللہ اللہ کرسی، یہیں بیٹھ کے اللہ اللہ کر لیا کرے گی۔ مقصد تو یہی تھا نا، اللہ اللہ کرنا، 100 بہانے نکالتے۔ سیدنا مریم علیہ السلام بیت المقدس کے محراب میں اعتکاف میں بیٹھ گئی، اعتکاف میں بیٹھ گئی۔ زکریا علیہ السلام خالو ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے، 96 سال عمر گزر گئی، 120 سال عمر حضرت زکریا علیہ السلام کی، 96 سال عمر بیوی کی، اولاد کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں۔ اندازہ لگاؤ، نہ دے 120 سال گزار دے نہ دے۔ ایک دن سیدہ اماں عائشہ صدیقہ سارے قید رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ فرمایا آقا نہ لڑکی ہے نہ لڑکا ہے، بچہ ہی کوئی نہیں، ساری عمر ترستی رہوں گی، یوں ہی ارمان لے کر دنیا سے جاؤں گی۔ آپ دعا کر دیں اللہ پاک کوئی بچہ بچی عطا فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا میں نے کی بھی اور کر بھی دوں گا، لیکن ایسا ایک مسئلہ آج سمجھ لے، ایک مسئلہ آج سمجھ لے، پیغمبر میں ہوں، آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں، امام الانبیاء میں ہوں، ساری کائنات کا سردار میں ہوں، ساری مخلوق کا سردار میں ہوں۔ اللہ نے قرآن مجھے دیا، کتاب مجھے دی، امت مجھے دی، لیکن ایک بات یاد رکھ، یہ اولاد والا کوٹا جو ہے نا یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، یہ میرے پاس بھی نہیں ہے۔ اولاد والا کوٹا میرے پاس بھی نہیں ہے، میرے پاس ہوتا تو میں کتنے نہ بنا لیتا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس میں بیٹھی ہیں، اللہ اللہ کرتی ہیں، نہ بازار جاتی ہیں، نہ مارکیٹ جاتی ہیں، نہ کوئی اور کھانا لے کے آتا ہے، نہ کوئی خوراک کا انتظام ہے، نہ کوئی پہنچانے والا ہے، نہ کوئی لانے والا ہے، نہ خود باہر نکلتی ہے، نہ خود خریدتی ہے۔ زکریا علیہ السلام آئے اور آ کے کیا دیکھتے ہیں، وہ بھی بڑے حیران تھے، بھی کھاتی کہاں سے ہے؟ زکریا علیہ السلام خالو ہیں، آئے تشریف لائے، دیکھتے کیا مریم علیہ السلام کے مصلے پہ ایسے پھل پڑے ہوئے ہیں بے موسم، ان پھلوں کی موسم کوئی نہیں، مارکیٹ میں نہیں ہے، باغات میں نہیں ہے، اور تازے تازے پھل حضرت مریم علیہ السلام کے آگے رکھے ہیں۔ جناب زکریا علیہ السلام نے فرمایا قال یا مریم، قال یا مریم انا لکی ھذا، یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ ان پھلوں کی اب موسم کوئی نہیں، مارکیٹ میں نہیں، بازار میں نہیں، باغ و بہار میں نہیں، ان کی تو موسم چلی گئی اور اب آنے کو بڑی دیر ہے۔ یہ پھل تجھے کون دے کے گیا؟ یہ کہاں سے لائی؟ کس دکان سے خرید کے لائی؟ کون سے مارکیٹ سے لائی؟ کون سے بازار سے لائی؟ بڑا لمبا پوچھ گچھ کی۔ زکریا علیہ السلام نے، حضرت مریم علیہ السلام نے ایک ہی جواب دیا، قالت هو من عند اللہ، قالت هو من عند اللہ۔ میرے خالو آپ تو پیغمبر ہیں، کوئی نہیں لایا، کوئی نہیں دے کے گیا، نہ میں خریدنے گئی، نہ بازار میں گئی، نہ مارکیٹ میں گئی، نہ کسی کو پیسے دے کر کے بھیجا، نہ کوئی نوکر لایا، نہ کوئی غلام لایا۔ قالت هو من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اور سمجھا دیا مسئلہ، جب وہ دینے پہ آئے پھر موسم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو خالق موسم ہے جس نے موسم پیدا کیے ہیں، جب وہ دینے پہ آئے پھر کائے کا موسم اور کائے کی بہار۔ تم ہوتے تو پتہ نہیں کیا کیا حجت کرتے۔ اللہ والی کی بات تھی، زکریا علیہ السلام فوراً سمجھ گئے، فوراً سمجھ گئے، اور وہیں پہ کھڑے کھڑے پیغمبر نے بھی جھولی پھیلا دی۔ اللہ کے نبی نے، زکریا علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی۔ 120 سال عمر ہے، 96 سال بیوی کی عمر ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت مریم نے سمجھا دیا، جب وہ دینے پہ آئے بغیر حساب و کتاب کے دیتا ہے، بغیر موسم کے دیتا ہے، موسم فصل کی کوئی بات نہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی، یا اللہ اے مولا کریم، موسم تو میری بھی گزر گئی، بیوی کی بھی گزر گئی۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ میرے مولا میرا سر ہلنے لگ گیا، میری ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی، میری جان ہلتی ہے، میری داڑھی سفید ہو گئی، میری بیوی کا سر ہلنے لگ گیا، بالکل کرکری بوڑھی ہو گئی، میں بھی بوڑھا۔ پر مریم کو بے موسم پھل اگر دے سکتا ہے تو ایک ہمیں بھی بے موسم پھل عطا فرما۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، مانگ لیا وہیں، موسم گئی، ہماری عمر بیت گئی، ختم ہو گئی، تیرے نام پہ تیرے دروازے سے میں بھیک مانگتا ہوں، جھولی پھیلاتا ہوں، ہمیں بھی ایک پھل عطا فرما بے موسما۔
اللہ سبحانہ و تعالی بڑا بے نیاز ہے، فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام، جب تو نے میری مریم کے بے موسم پھل دے کر بے موسمہ پھل مانگا، جا میں نے تجھے نواز دیا، میں ایک پھل دوں گا، پہلے تجھے بتا دوں اس کا نام بھی میں ہی رکھوں گا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، میں ایک بیٹا دوں گا، یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس کا نام یحییٰ علیہ السلام رکھنا، اس نام کا کائنات میں اس سے پہلے کوئی نہیں آیا۔ انسان بڑا حریص ہے، جب کوئی چیز کا سہارا مل جائے نا دوں گا، پھر جلدی کرتا ہے، پھر ایک دن رو کے عرض کر دیا یا اللہ یا میرے مولا کیا کوئی نشانی تو بتا، وہ کب دن آئیں گے، وہ کب وقت آئے گا جو ہمیں بچہ ملے گا، کس طرح ملے گا، کس حال میں ملے گا، جھولی ہماری پھیلی ہوئی ہے، یقین میرا ہے لیکن کوئی نشانی۔ فرمایا اچھا اب جلدی ہو گئی ہے، اب جلدی ہو گئی ہے۔ فرمایا یہ نشانی ہے جب میں تجھے پھل دوں گا تو 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، تیری زبان نہ چلے گی، سمجھ لینا بھی اب آ گیا موقع۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ میں اس نیت سے ذکر خیر کر رہا ہوں ان حضرات کا، پیغمبروں کا، قرآن میں سے، کہ میرا تیرا عقیدہ صحیح ہو جائے، یقین صحیح ہو جائے۔ عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ صحیح، عمل صحیح، عقیدہ غلط، اعمال کتنے ہی کر لو بالکل برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ظالموں، بندوں کی بنائی ہوئی چیز کی طرف تیری نگاہ جاتی ہے، میں خدا کی کاروائی کی طرف نگاہ نہیں جاتی۔ یہ کتنا بڑا آسمان ہے، تم نے کہاں دیکھا کوئی میں نے ستون کھڑا کیا ہوا ہے؟ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اور اس طرح کے 7 آسمان بنائے ہیں، کوئی تھمبا نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی ٹیک نہیں، اپنی قدرت کاملہ سے میں نے سنبھال رکھا ہے۔ ستاروں کا نظام ہے، چاند کا نظام ہے، سورج کا نظام ہے، رات دن کا نظام ہے، میرے نظام کی طرف نگاہ کبھی نہیں اٹھتی۔ چلو اگر تمہیں کائنات کا نظام نظر نہیں آتا، اپنے اوپر غور کر لے، ایک گندے پانی کے قطرے سے میں نے کتنا خوبصورت آدمی بنایا، اور تیرے سے بنانے کی مزدوری کبھی۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا بڑا خوبصورت بیان جس کو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صحابی کی بکری کو بھیڑیا کھا گیا کا واقعہ بھی ہمیں بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو بھیڑیا بکریوں کو کھانا شروع کر دیا۔ اسی بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی منت بھی ہمیں بتائی کہ کیسے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اللہ سے منت مانگی تھی کہ اگر میرا بیٹا پیدا ہوگا تو میں اس کو تیری نظر کر دوں گی اور بیت المقدس میں کچھ چھوڑ دوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی والدہ کو مریم علیہ السلام یعنی بیٹی دی، تو پھر وہ مایوس ہوئی۔ اس کے بعد میں قاری صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب یہ بیٹی پیدا ہو گئی تو مریم کی ماں نے کو رنج ہوا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوا کہ اس بیٹی کو ہی تم جو ہے بیت المقدس میں چھوڑ دو۔ بڑا خوبصورت بیان تھا دوستو، آپ کو بیان کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے تاکہ قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت بیان آپ کے سامنے آتے رہیں۔ چلیے ہم ملتے ہیں آپ سے پھر کسی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔